السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور آج ہے میری آپ کے ساتھ ریویژن آن لائن کلاس۔ آج کی کلاس میں ہم جس چیپٹر کی دہرائی کریں گے وہ ہے سبق نماز۔ ٹھیک ہے، کتاب صفحہ نمبر 58 پہ آج کا جو چیپٹر جس کی ہم دہرائی کریں گے وہ ہے نماز۔ عربی زبان میں صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے کر گئے تھے، اور واقعہ معراج 27 رجب کو پیش آیا تھا، اور 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو معراج کے موقع پر نماز جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحت دی، ٹھیک ہے، ہمیں بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، ہمیں جسمانی اعضاء دیے۔ جسمانی اعضاء سے مراد کہ دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو 2 کان، کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ، چلنے پھرنے کو 2 پاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا، اور پھر اس گھر میں ایک سب سے قیمتی اور نایاب رشتہ جو کہ ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے والدین کا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، کھانے پینے کو بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ جب گرمی آتی ہے تو گرمیوں کی سبزیاں پھل الگ ہیں، جب سردی آتی ہے تو اس موسم کے سبزیاں اور پھل الگ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسی کھانے کی نعمتیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو اب اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ملنے پر ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنی بے شمار نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور وہ شکر ہمیں دل سے بھی ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اور فرض ہونے سے لے کر مرتے دم تک کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ٹھیک ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور پھر ان 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، فجر کی جو نماز ہے ہم صبح کے وقت اسی کے ٹائم پہ ادا کریں گے، ظہر کا اپنا جو وقت ہے اس کے وقت پر ہی ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ان 5 نمازوں کی جو اوقات ہے اسی کے مطابق ان نمازوں کو ہم ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 7۔ اگر ان میں سے ایک بھی ہم سے رہ جائے تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا تیار ہو کے جائیں اور ہم سب سے اچھے لگیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم جہاں بھی جائیں، ہمیں کہیں بھی جانا ہو، ہم بہت اچھی تیاری کے ساتھ جائیں۔
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر عبادت کے لیے جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں بھی جب جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جسم کا پاک صاف ہونا، ٹھیک ہے؟ ہمارے کپڑوں کا پاک صاف ہونا، جس جگہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا، قبلہ کی طرف منہ ہونا، نماز کی نیت کرنا، ستر کا چھپا ہوا ہونا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں اور اسی کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی ہم سے رہ جاتی ہے تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھنے کے فائدے۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز پڑھنے سے ہم پاک اور صاف رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے، ہم اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھیں گے، ہم اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہم پاک صاف ہی رہیں گے نا۔ تو نماز پڑھنے سے جسم کی صفائی کی وجہ سے انسان جو ہے ہر ٹائم پاک اور صاف رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جو ہے انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز جو ہے ہمیں بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ہماری جو حاجت ہوتی ہے، جو دعائیں ہوتی ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر نمازی کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، ہمیں اس کا اجر ملے گا اور ہماری دعائیں قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، اور ہمارے پاس اس چیپٹر میں ایک مفصل سوال ہے، ٹھیک ہے؟ 5 خالی جگہ پر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے اس میں نمازوں کے اوقات، جو کہ وہ بھی ہمارے پاس 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے اس کے مفصل سوال کی طرف۔ آپ کی نوٹ بک میں بھی موجود ہے اور آپ کی بک میں بھی کوسچن موجود ہے۔ نماز کی شرائط لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ نماز کی 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 نماز کی نیت کرنا، نمبر 4 نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ ہونا، اور نمبر 7 ستر چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس اس چیپٹر کا ایک ہی کوسچن ہے اور وہی ہمارا مفصل سوال ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز کی شرائط، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 7 شرائط ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ 5 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ 5 عبادت، غروب، صلاۃ، دوپہر۔ تو فرسٹ بلینک میں آئے گا اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ نمبر 2 قرآن میں نماز کو ڈیش کا نام دیا گیا ہے، تو اس بلینک میں آئے گا صلاۃ۔ نمبر 3 دن رات میں ڈیش نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5۔ اس بلینک میں آئے گا 5۔
नंबर 4, ज़ोहर का वक्त डैश सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। दोपहर। ज़ोहर का वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। नंबर 5, असर का वक्त सूरज डैश होने से पहले तक बाकी रहता है। असर का वक्त सूरज, इस ब्लैंक में आएगा गरूब। असर का वक्त सूरज गरूब होने से पहले तक बाकी रहता है। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के 5 यानी कि 5 खाली जगह पुर। आज आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है जो आपने याद करना है। होमवर्क है आपके पास, अब जिस चैप्टर की हमने दोहराई की है और उसी चैप्टर का यानी कि सबक नमाज का मुफस्सिल सवाल और खाली जगह पुर, ये आपने याद करने हैं। और नाज़रे में आज जो आपने याद करना है वो है सूरह इखलास बमाए तर्जुमा। ठीक, सूरह इखलास बमाए तर्जुमा आपने याद करनी है। सूरह इखलास जो कि आप बच्चों की नोटबुक में जो नाज़रे का पेज पेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास सूरह इखलास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है यकता, कहो कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन आहद, और नहीं है उसका हमसर कोई, उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है सबक नमाज, मुफस्सिल सवाल, खाली जगह पुर और सूरह इखलास बमाए तर्जुमा आपने याद करनी है। आई समझ? डायरी की समझ आ गई, होमवर्क की समझ आ गई। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिवीजन ऑनलाइन क्लास। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।